اور نہ جانے کتنے لوگ امیر اہل سنت کے ذریعے قادری اتاری سلسلے میں داخل ہوئے. تو جو یہ روحانی علاج کے نام سے ہماری ویب سائٹ پر سہولت ہے تو اس سے آپ فائدہ اٹھائیں, وہ فارم بھریں. خود آپ مرید ہونا چاہتے ہیں, آپ کے دوست, آپ کے احباب, آپ کے بچے, نابالغ بچوں کو بھی بے پیرا نہ چھوڑیں, بلکہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے دامن سے وابستہ کر دیں. انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں اس کی بے شمار بھلائیاں حاصل ہوں گی. اور پھر آن لائن تعویذات کا سلسلہ, اور میں یہ بھی عرض کرتا چلوں, وضاحت پیش کرتا چلوں کہ یہ جو بھی ویب سائٹ پر ہماری سہولیات ہیں یہ فری آف کاسٹ ہیں, اس کے کوئی چارجز نہیں ہیں. آپ سوچ رہے ہوں گے ابھی انشاءاللہ, ابھی تو چند چیزیں آپ نے سنی ہیں, آپ کے منہ میں پانی آ رہا ہوگا کہ انشاءاللہ میں ضرور اس کو استعمال کروں گا, دیکھوں گا, وزٹ کروں گا. ابھی تو بہت ساری چیزوں کا تعارف سنیں گے. تو جو بھی اس پر سہولیات ہیں الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کا, یہ سنتوں کی خدمت کا جذبہ ہے کہ عوام کو, لوگوں کو کوشش کر کے مفت جو ہے وہ سہولیات میسر کی جائیں. تو آپ تعویذات حاصل کریں, امیر سنت کے ذریعے مرید ہوں, وی سی ڈیز یا کسی طرح کی بھی سی ڈیز ڈاؤن لوڈ کریں, آپ کتب یہاں پر حاصل کریں, کچھ بھی کریں, آپ سے کچھ بھی نہیں لیا جائے گا. اور اسی لیے الحمدللہ لاکھوں لاکھ لوگ اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں. آپ نے ابھی روحانی علاج کے حوالے سے بتایا کہ ایک تو تعویذات دیے جاتے ہیں, اوراد اور وظائف بھی بتائے جاتے ہیں. تیسرا استخارے کی بھی سہولت موجود ہے. ویسے ایک بات ہے کہ استخارے کی طرف رجحان بڑھا ہے عوام کا, ہونا بھی چاہیے, حرج بھی نہیں. کہ ایک روایت میں تو کچھ اس طرح کا مفہوم ہے, صحابہ کرام فرماتے, مشکاہ شریف میں روایت موجود ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں استخارے کی تعلیم اس طرح سے فرمایا کرتے تھے جیسے نماز کے مسائل ہمیں سکھاتے تھے. تو مسلمان کے لیے یہ ایک نعمت ہے کہ اپنے کاموں میں استخارہ کرے, اس کا جو بھی طریقہ کار ہے. تو استخارے کی سہولت بھی ویب سائٹ پر موجود ہے. اگر کوئی استخارہ کروانا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے, آپ اگر اس کو وضاحت سے بیان کر دیں تو. اس میں ایسا ہے کہ جو ہمارا دعوت اسلامی کا فرنٹ پیج ہے, یعنی جو مین پیج ہے, اس پر ہی ایک لنک دیا گیا ہے جس میں لکھا ہوا ہے ہیڈنگ کہ استخارہ وایا ای میل. تو جو بھی اسلامی بھائی استخارہ آن لائن معلومات کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس لنک پر جب کلک کریں گے تو ایک الگ سے پیج کھل جائے گا. اس پیج میں کچھ انفارمیشن جو ہے وہ پوچھی جاتی ہے, جس میں نام ہے اور مختلف تفصیلات ہیں, کس چیز کے بارے میں وہ معلوم کرنا چاہ رہا ہے. اس پیج کو وہ فل کر کے وہ سبمٹ کر دیتا ہے, تو پھر اسے ای میل کر کے استخارہ کر کے اور ای میل پر اسے رپلائی دے دیا جاتا ہے کہ آپ کا جو استخارہ آپ نے کروایا تھا اس میں کیا آیا ہے. صحیح, ماشاءاللہ. میرے مدنی چینل کے ناظرین, آپ کے لیے تو کتنی خوشی کی بات ہے کہ گھر بیٹھے استخارہ کروائیں, اپنا مسئلہ لکھیں, بھیجیں, انشاءاللہ عز و جل مجلس کی طرف سے آپ کو اس کا جواب موصول ہو جائے گا. آئیے اب ایک اور بہت ہی انفارمیٹیو اور بہت ہی یوزفل جو ہماری اس کے اندر سہولت ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں. انشاءاللہ آپ کا دل جھوم اٹھے گا. ہر مسلمان کی ضرورت کہ الحمدللہ مسلمان ہے, اور ہمارا یہ ذہن ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ مجھے ہر کام اپنا شریعت کے مطابق کرنا ہے. اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مجھے کوئی مسئلہ درپیش ہے اور اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں, تو کس سے پوچھوں. بعض اوقات علماء دستیاب ہوتے ہیں اور بعض اوقات ایسی بھی جگہ پر ہو سکتا ہے آپ موجود ہوں, بلکہ دنیا میں کئی ایسے مقامات ہوں گے جہاں پر علماء میسر نہیں ہوں گے, رابطہ نہیں ہو سکتا, آپ کا رابطہ نہیں ہے, پوچھنا چاہتے ہیں لیکن رہنمائی نہیں ملتی. تو ویب سائٹ کے ذریعے الحمدللہ آپ اپنے شرعی احکامات کے متعلق بھی سوالات کر سکتے ہیں. تو آئیے اب اس کے سلسلے میں آپ کو معلومات پیش کرتے ہیں. حضور, یہ جو سوال جواب کی سہولت ہے یہ کس نام سے ویب سائٹ پر موجود ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ ویب سائٹ کے مین پیج پر اس کا بھی لنک ہے ہمارا, دارالفتاء اہل سنت کے نام سے. دارالفتاء اہل سنت, جی. اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ دنیا بھر میں جو لوگ مسلمان موجود ہیں اور اگر کفار بھی چاہیں تو اس سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں.
اسلام کے بارے میں سوال پوچھ سکتے ہیں. واقعی اس طرح کے سوالات بھی آتے ہوں گے اسلام کے بارے میں، کوئی اشکالات ہوں، وسوسے ہوں تو؟ ایسے سوالات آئے ہیں اور اس کے جوابات بھی دیے گئے ہیں. تو جس طرح آپ نے فرمایا ابھی کہ ہر شخص کی علماء سے تک رسائی نہیں ہو سکتی، دنیا بھر میں ایسے لوگ موجود ہیں اور بہت سارے ممالک میں لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے تجارتی مسائل، معاشرتی مسائل اور بھی دیگر جو ان کے مسائل ہیں اس میں شرعی رہنمائی لینا چاہتے ہیں. وہ اب ہر جگہ دارالافتاء سے ان کا رابطہ ممکن نہیں ہے، علماء تک ان کی رسائی ممکن نہیں ہے. تو ہماری ویب سائٹ نے اس کو آسان کر دیا سبحان اللہ، اور یہ ایک بہترین سروس شروع کی جو الحمدللہ کم و بیش 10-12 سال سے جاری ہے. ماشاءاللہ. اور اس میں دنیا بھر سے آئے ہوئے شرعی سوالات کے جوابات ہمارے دارالافتاء اہل سنت کے مفتیان کرام دیتے ہیں. اور اگر ان کو ہم جمع کریں بلا مبالغہ مطلب 10-12 سال میں جو سوالات کے جوابات دیے گئے ہیں اور اس کو اگر ہم شائع کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ کئی ضخیم جلدیں اس کے لیے درکار ہوں. اچھا ماشاءاللہ. تو مختلف دنیا بھر سے جو سوالات لوگوں نے پوچھے ہیں الحمدللہ اس کی ڈیٹا بیس بھی تیار ہو رہی ہے الحمدللہ. اور وہ عنقریب اب ہماری جو نئی ویب سائٹ ابھی جو لانچ ہوئی ہے تو اس پر اس کی ڈیٹا بیس پر آپ نماز کے، غسل کے، روزوں کے، طلاق کے، مہر کے، ان تمام کے جو لوگوں نے سوالات پوچھے ہیں وہ ڈیٹا بیس میں آپ جو ہے دیکھ بھی سکیں گے. ماشاءاللہ. یعنی تمام موضوعات کو الگ الگ کر کے کیٹیگرائز کر کے آپ نے اس میں ڈالنے کی کوشش کی ہے. تو یہ بھی نئی ویب سائٹ پر انشاءاللہ وہ بھی، اور اس حوالے سے اگر وہ ریڈ کرنا چاہیں یا اس کا پرنٹ آؤٹ نکالنا چاہیں یا اسی طرح کا سوال کوئی آپ کے ذہن میں ہے تو آپ اس جو ہے وہ اس کیٹیگری کو کھول لیں آپ اور اس کیٹیگری میں آپ دیکھ لیں کہ آپ کا جو سوال ہے اس سے اگر مسئلہ آپ کا حل ہو جاتا ہے، جو پچھلے لوگوں نے سوالات کیے تھے اور اس کے جوابات دیے گئے اور اس کو آپ اس کا پرنٹ آؤٹ نکال کر یا کسی کو ای میل بھی کر سکتے ہیں آپ کٹ پیسٹ کر کے. اچھا جی ہاں. تو اس حوالے سے یہ ہماری جو سروس ہے دارالافتاء اہل سنت، تو دنیا بھر میں کہیں بھی رہتے ہوئے اس سے آپ شرعی سوالات، شرعی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. واقعی یہ تو ایک ایسی سروس ہے جیسا کہ آپ نے تذکرہ کیا کہ ہزارہا سوالات کیے جا چکے ہیں. جمع کیا جائے تو کئی ضخیم جلدوں پر ان کا مجموعہ ترتیب پائے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب مدنی چینل پر بھی اس کا اعلان ہو گیا اور اس وقت امید ہے کہ لاکھوں اسلامی بھائی، دیگر ناظرین دنیا میں نہ جانے کہاں کہاں ہمیں دیکھ رہے ہوں گے. تو امید ہے کہ اب آپ کے شعبے کا کام بڑھ جائے گا انشاءاللہ. آپ سوالات کریں انشاءاللہ، منع نہیں ہے، جتنے سوالات آئیں گے انشاءاللہ اتنے جوابات پیش کیے جائیں گے. اللہ تعالی ہماری اس مجلس کو سلامت رکھے کہ دیکھیے اس ٹیکنالوجی کا استعمال کتنے پیارے انداز پر دعوت اسلامی نے کیا. اللہ تعالی دن 11ویں رات 12ویں ترقیاں عطا فرمائے. حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ لائبریری یہ بھی ہماری ویب سائٹ کی ایک خوبصورتی ہے، ایک حصہ ہے، اور تقریباً جو اس طرح کی ویب سائٹس ہوتی ہیں تو لوگ لائبریری قائم کرتے ہیں. تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر جو لائبریری کا قیام ہے اس میں کس طرح سے کتابوں کی تقسیم ہے، کون کون سی کتب یہاں پر میسر ہیں، ان کی تعداد کے بارے میں اور ان کی اقسام کے بارے میں آپ کچھ ارشاد فرمائیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کا جذبہ بھی بیدار ہو اور وہ بھی اس لائبریری کی سہولت سے جو ہے وہ استفادہ حاصل کر سکیں. الحمدللہ لائبریری جو ہے یہ ایک بہت ہی زبردست سروس ہے ہماری ویب سائٹ پر، اور اس میں جو ہے وہ مختلف حمد ہیں، نعت ہے، منقبت ہے، سلام ہے، یہ ہیں. اس کے علاوہ جو یعنی آڈیو کی شکل میں، جی ہاں، آڈیو، نعت، تلاوت وغیرہ، یہ ان کا مجموعہ موجود ان کا مجموعہ ہے جو کئی سو پر جاتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے مدنی مذاکرے ہیں، اب تک 203 والیوم جو مدنی مذاکرے کے ہیں وہ بھی آن لائن ماشاءاللہ. امیر سنت کے 203 مدنی مذاکرے الحمدللہ 203 جو ہیں وہ مدنی مذاکرے بھی اس پر موجود ہیں. اس کے علاوہ مختلف زبانوں میں کتابیں. اچھا، یعنی صرف اردو ہی میں نہیں، صرف اردو میں ہی نہیں، اس کے کون علاوہ کون سی بھی زبانوں میں اگر چند کا آپ تذکرہ فرما دیں؟ جیسے بنگالی زبان میں ہے، سندھی زبان میں ہے، انگریزی زبان میں ہے، اس طرح سواحلی زبان میں ہے، کئی مختلف زبانوں میں کتابیں موجود ہیں. لائبریری کی جو سروس ہے وہ 3 حصوں پر مشتمل ہے: کتب، آڈیو اور ویڈیو. کتب میں اردو عربی زبان میں سینکڑوں کتابیں موجود ہیں جنہیں ہم آن لائن پڑھ سکتے ہیں اور ان کو آف لائن بھی ہم ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد پڑھ سکتے ہیں. جو ویڈیو کا سیکشن ہے اس کے تحت امیر اہل سنت، نگران شورا کے بیانات
اور جو سیڈیاں اس پر ہم نے ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہیں ان کو دیکھا جا سکتا ہے، بیانات جو ہے سنے جا سکتے ہیں، اور جو آڈیو کا